بھارت سے ہمارا کشمیر کا تنازع ہے اور وہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. خاص طور پہ اس وقت تلخی بہت زیادہ بڑھ گئی جب گزشتہ پی ٹی آئی کے دور میں مودی حکومت نے کشمیر کے جو ریلیونٹ کلاز تھے جس کے اندر اسے ایک حد تک خود مختاری دی گئی تھی ان کو ختم کر کے اسے 3 صوبوں میں تقسیم کر دیا. اس کے بعد سے تو بہت ہی شدید تلخی آ گئی اور پاکستان نے کہا کہ کوئی بات چیت ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ یہ کلاز ختم نہیں کریں گے. تو یہ ایک وجہ تنازع ہو گیا. ادھر بھارت کی اپنی شکایات ہیں. اس کا کہنا یہ ہے کہ جو در اندازی ہوتی ہے اس میں پاکستان کی طرف سے بھی سپورٹ ملتی ہے جسے پاکستان مسترد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ثبوت پیش کریں اور بتائیں کہ کہاں در اندازی ہوئی اور پاکستان نے کہاں اسے سپورٹ کیا تو ہم اسے اپنے ہاں بھی ٹرائی کریں گے اور باقاعدہ اس کے اوپر کارروائی کریں گے. تو یہ پوزیشن تو ہے ہماری اگر آپ مشرقی سرحد کو کہہ لیں. اس کے بعد اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو تلخی ہے وہ اس حد تک ہے کہ آپ کو معمول کے مطابق تعلقات بھی نہیں ہیں, صرف سفارتی تعلقات قائم ہیں ہمارے. ہر فورم کے اوپر بھارت ہماری مخالفت کرتا ہے اور ہر فورم پر ہم بھی کوئی کمی نہیں چھوڑتے. تو اب آ جائیے مغربی سرحد پر. یہ افغان, جیسے ہم نے بتایا کہ افغان جو طالبان کی حکومت ہے اس کے آنے کے بعد سے بھی جبکہ وہ بڑی شدید آزمائش سے گزرے, وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی باقاعدہ جسے آپ کہتے ہیں نا حکومت نہیں ہے, گورننس نہیں ہے, وہاں پر اس قسم کا نظام نہیں ہے جیسا جدید مملکتوں میں ہوتا ہے. ایک عبوری حکومت وہاں پہ قائم ہے اور وہاں پہ جتنی یعنی آپ دیکھیں کہ جو حکومت کے جو وہ ہے سسٹم وہ سارا عبوری سسٹم ہے کیونکہ باقاعدہ انہوں نے کیا. اسی لیے دنیا میں کسی نے تسلیم نہیں کیا اور دوحہ مذاکرات کی وہ شرائط جو ہم آپ کو بار بار دہرا چکے ہیں آپ کے سامنے وہ اپنی جگہ موجود ہیں جس پر خود طالبان نے اسٹیمپ لگایا اور کہا کہ ہم ان شرائط پوری کریں گے اور اس کے بعد دنیا نے کہا کہ ہم آپ کو تسلیم کر لیں گے. لیکن جس قسم کی آزمائش سے وہ گزرتے رہے, سردیاں آئیں تو کھانے کے لیے نہیں تھا, کپڑے نہیں تھے ان کے پاس ایندھن نہیں تھا اور دوسری چیزیں نہیں تھیں, تو پاکستان نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو سپورٹ کیا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے جس کو کہ پاکستان کے ذریعے مال جو ہے وہ سپلائی کیا جاتا ہے. تو پاکستان نے اس میں کسی قسم کا رکھنا, کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنے دی. لیکن افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے افغان برادر بھائیوں نے جو جس کی سربراہی جو ہے اس وقت عبوری طالبان حکومت کر رہی ہے, جس طریقے سے دیا وہ کوئی بہت ہی قابل رشک نہیں ہے. اس لیے کہ ڈالر کی اسمگلنگ اتنی بڑی تعداد میں لاکھوں کی, بلکہ یہ کہا گیا کہ $50 لاکھ پر ڈے اسمگل ہو گئے. تو پاکستان کی اکانومی خاص طور پر ڈالر کی قیمت کے اوپر جو منفی اثر پڑا ہو کہ یہاں پہ پاکستانی عوام جو تھے وہ صرف ایک ہی بات کرتے رہتے تھے رات دن, ڈالر کی آج کیا قیمت ہے, ڈالر کی کل کیا قیمت ہے, ڈالر کی پرسوں کیا قیمت ہے. بڑی مشکل سے جا کر اب جب یہ نگران حکومت آئی تو جو فوجی چیف ہیں جنرل عاصم منیر, ان کے سخت اقدامات کے بعد چونکہ انہوں نے لاہور اور کراچی کے بزنس مینوں سے وعدہ کیا تھا کریں گے اسمگلنگ پہ کریک ڈاؤن کے بعد, اب ڈالر جو ہے وہ بمشکل 2 ہفتوں کے اندر 300 سے نیچے چلا گیا ہے. یعنی 295 پہ ہوتا ہے, کبھی 296 پہ ہوتا ہے, لیکن وہ تقریباً جو ڈالر 350 پہ بھی نہیں مل رہا تھا وہ 295 پہ آ گیا ہے. اور جو کرنسی کے جو ڈیلرز ایسوسی ایشن کے جو ہیڈ ہیں بوستان صاحب, ان کا کہنا یہ ہے کہ 250 تک اسے آ جانا چاہیے. تو یہ سارے ڈالر جو ہے اسمگل ہو کر ہماری مشرقی سرحد سے جاتے تھے. تو یہ کون سی دوستی ہے؟ یہ خود جو وہاں کی عبوری حکومت ہے افغانستان کی وہ اندازہ لگا جاتا ہے. اس کے علاوہ مال کی اسمگلنگ, دوسری چیزوں کی اسمگلنگ, اشیاء کا ایک صرف نظر کرنا کہ وہ وہاں چلی جائے, وہاں کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہم نے پاکستان نے ہر حکومت میں جو آتی رہی اس نے یہ رویہ رکھا کہ وہاں پر کہیں ایسا نہ ہو کہ جو انٹرنیشنل سینکشنز ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں جو انہیں تسلیم نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے ان کے جو اثاثے ہیں وہ آج تک منجمد ہیں, جس کی وجہ سے وہ کوئی اٹھ نہیں سکے دنیا کے اندر,
اس کے اوپر کوئی بہت عوام کے اوپر اثر نہ پڑے. یعنی پیورلی انسانی ہمدردی یعنی ہیومینیٹیرین ریزنز کے اوپر ہم نے یہ برادرانہ رویہ قائم رکھا. اور یہ برادرانہ رویہ ہیومینیٹیرینس کی وجہ سے آج سے نہیں ہے. جیسے ہم نے بتایا 70 لاکھ تو ہم نے مہاجرین لے لیے تھے اور آج بھی 35 لاکھ ہے، جن میں 15 لاکھ ان رجسٹرڈ ہے. وہ یہاں پہ روزگار بھی کماتے ہیں اور یہاں پر ان کی 3 4 نسلیں پروان چڑھ گئی ہیں. لیکن کیا یہ مغربی سرحد پر اگر یہ ہے، وہاں پر ہم نے باڑ بھی لگائی ہے 2200 کلومیٹر کی، لیکن وہ بھی کاٹ دی جاتی ہے. اور وہاں پر ایک دہشت گرد گروہ جو ہے وہ پاکستان میں وہاں سے آ کر یہاں پر در اندازی بھی کرتا ہے اور باقاعدہ دہشت کی کارروائیاں کرتی ہیں جو گزشتہ 6-7 ماہ میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، جو ناقابل برداشت ہیں، ناقابل قبول ہیں. خود یعنی ہم سے زیادہ خود ہمارے جو عبوری افغان حکومت ہے اور وہاں کے عوام ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس عوام نے، پاکستانی عوام نے اور جن حکومتوں نے ان کا اس طرح کا ساتھ دیا کہ کیا برادر اور کیا آج کل کوئی کسی کا ساتھ دے رہا ہے. آپ دیکھیں ذرا ساری دنیا چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے معاشی مفادات کیا ہیں. تو ہم نے تو اپنے معاشی مفادات بھی اپنے سرحدی مغربی سرحد کے بھائیوں کے لیے اس پار قربان کر دیے اور خود تقریباً دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئے. کیونکہ اگر آپ کی کرنسی اس لیول پہ پہنچ جائے جہاں آپ پیٹرول کی قیمتیں کیوں آسمان کے اوپر چھو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ایک طرف تو پیٹرول کی قیمتیں دنیا میں بڑھ رہی ہیں، عالمی طور پہ بڑھ رہی ہیں $90 کے اوپر پہنچ، اور دوسری طرف ڈالر کی قیمت تو وہ ہمارے لیے خریدنا مشکل، خوراک خریدنا مشکل ہو رہا ہے، ڈالر اس قدر مہنگا ہو گیا ہے. باقی چیزیں ہیں مگر تو یہاں پر تو 22 کروڑ عوام ہے. تو پاکستان کے عوام تو ہمارے لیے کوئی بھی حکومت پاکستان میں ہے اس کے لیے سب سے اہم اور بنیادی اہمیت کے حامل، اور جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی خوشحالی، پاکستان کے عوام کی ترقی، اور یہ دیکھے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مشکلات میں نہ پڑیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب ٹی وی آپ کھولیں تو لوگ جو ہیں وہ انٹرویوز دے رہے ہوتے ہیں جس کے اندر وہ مہنگائی کا صرف لفظ رونا تو بہت معمولی سی چیز ہے، وہ ایسا مطلب یہ کہ گلا شکوہ اور ایسی فریادیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کوئی بھی کسی کا دل بھی جو ہے وہ دہل کے رہ جائے. تو کیا یہ انٹرویوز ہم تو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، جو کیونکہ ہم پہ گزر بھی رہی ہے ساتھ ساتھ، نہ صرف دیکھ رہے ہیں، لیکن جو افغان ہمارے برادر بھائی ہیں، جو عبوری حکومت ہے طالبان کی، وہاں کے جو عوام ہیں وہ نہیں دیکھ رہے کہ جس قسم کی اسمگلنگ وہاں سے جا رہی ہے. تو مغربی سرحد سے ہمیں کوئی ایک تو در اندازی ہو رہی ہے، دہشت گردی کے جو گروپس ہیں وہ یہاں آ کر یہاں پر کارروائی کر رہے ہیں اور ہمارے سویلین اور ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر رہے ہیں. تو یہ ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ہمارے کو تباہ کر رہے ہیں. اس سے بھی ہماری اکانومی کو، ہمارے یہاں امن و امان کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جس سے ہم سرمایہ کاری نہیں کر سکتے. خاص طور پہ ہمارا جو خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے اور جو بلوچستان کا صوبہ ہے، جہاں پر کہ اس وقت دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، وہاں پر کون سرمایہ کاری کرے گا؟ کس کو ہم راغب کریں گے؟ کیسے ان کے حالات بہتر کریں گے؟ یہ بات خود خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی سوچنی چاہیے اور بلوچستان کے عوام کو بھی سوچنی چاہیے. وہ تو ہم میں سے یہاں پاکستانی ہیں، وہ تو کہ کیا اس قسم کی دہشت گردی کی کارروائیوں کا آگے بڑھنا ان کے اپنے صوبوں کے لیے، ان کے اپنے لیے کتنا خطرناک اور کتنا پریشان کن ہوتا جا رہا ہے. وہاں سرمایہ کاری کوئی نہیں کرے گا اگر امن نہیں ہوگا. اور کیا ضرورت پڑی ہے؟ اب جو سرمایہ کاری کیا کرتے تھے ہمارے عرب برادر ہیں، وہاں پر ایک نئی دنیا معیشت کی رواں دواں ہے. کہیں وہ عالمی کوریڈور کا شریک کار ہو رہے ہیں، کہیں وہ چین کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، کہیں وہ اور جگہ دنیا بھر میں سرمایہ کر رہے اور سرمایہ کاری بھی کس لیول پہ کر رہے ہیں؟ کہیں $50 ارب کے معاہدے کر رہے ہیں، کہیں $100 ارب کے کر رہے ہیں. اس میں ہمارے برادر ملک شامل ہیں. ترکیہ کے اندر $6 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے سعودی عربیہ نے. بھارت سے 50 معاہدے کیے ہیں انہوں نے سرمایہ کاری کے. تو متحدہ عرب امارات بھی یہی کام کر رہا ہے. پھر وہ مواقع دے رہے ہیں بھارت کی کمپنی کو اور دوسری کمپنیز کو جہاں پر امن قائم ہے کہ وہ ان کے ملکوں میں آئیں، یعنی عرب ملکوں میں آئیں اور وہاں آ کر سرمایہ کاری کریں، اپنی کمپنیز
کہ ملازمین کو لائیں، وہاں پہ ملازمت لیں اور وہاں کی ترقی کے اندر شریک اور شریک کار ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے اندر جو سب سے زیادہ بڑی تعداد ہے تارکین کی، وہ بھارتی ہیں۔ تقریباً 2.5 ملین سے بھی زیادہ بھارتی جو ہیں وہاں پر رہتے ہیں، اور وہاں پر خود وہاں کے حکام کا کہنا ہے، اعلیٰ ترین قیادت کا کہنا ہے کہ وہ وہاں پہ بڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ٹیکنالوجی میں وہ بہت آگے ہیں۔ لیکن ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا۔ جب آپ دہشت گردی سے نمٹ رہے ہوں، جب آپ ایک خوفناک قسم کی اسمگلنگ جو آپ کی معیشت کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہو، اس سے نمٹ رہے ہوں، اور دیکھیں اصلی بات پھر وہ آ کے ختم کیا ہوتی ہے۔ پاکستان کا اصل چیلنج کیا ہے؟ معاشی چیلنج ہے، وہ چاہے مغربی سرحد کی طرف سے ہو، چاہے وہ مشرقی سرحد کی طرف سے ہو۔ جو بھی پاکستان کی معیشت پہ ضرب لگانے کی کوشش کر رہا ہے، وہاں پر یقینی بات ہے کہ وہ ہم سے بڑی شدید قسم کی دشمنی کر رہا ہے۔ ان حالات کے اندر تو وہ ہمارا بدترین دشمن ہے، ایک بات۔ دوسری بات، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اس بات سے اب باہر نکلنا چاہیے کہ ہمارے کیا کیا تنازعات ہیں۔ عرب دنیا کو آپ دیکھیں، انہوں نے کس طرح چین سے بھی بیک وقت دوستی کی ہے، اور ایران جو کہ ان کا ایک پرانا وہ برتری کا مقابل چلا آ رہا تھا، اس سے معاہدے کیے سعودی عربیہ نے۔ اس کے بعد وہ انہوں نے چین کے علاوہ امریکہ کے ساتھ ایک باقاعدہ کوریڈور اور مغربی ممالک کے ساتھ کیا، جن سے ان کے بہت سارے گلے شکوے تھے، بہت ساری ایک دوسرے کے وہ تھی۔ حد یہ کہ ان کا وہ جو دیرینہ دشمن تھا اسرائیل، اس تک سے انہوں نے تعلقات استوار کر لیے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو عالمی کوریڈور انڈیا، مڈل ایسٹ اور یورپ کی بنائی گئی ہے، اس کے اندر دبئی سے مال جو ہے وہ حیفا تک جائے گا اور بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ وہ ٹرین کے ذریعے جائے گا، پورا ایک ٹرین کا نیٹ ورک جو کہ مشرق وسطی میں موجود نہیں ہے، وہ قائم کیا جائے گا۔ تو پرانی دشمنیاں ختم ہو رہی ہیں، نئی دوستیاں جنم لے رہی ہیں، اور وہ صرف اور صرف ان کی بنیاد جو ہے معیشت ہے۔ تو ہمیں بھی